نو منتخب وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ اعلان بھی سامنے آ چکا ہے کہ وہ کسی بیرون ملک دورے پر نہیں جائیں گے۔ گو کہ وزیر اعظم کا حلف اٹھانے سے قبل عمران خان کو بھارت، افغانستان، ایران اور پھر چین سمیت دیگر ممالک سے دورے کی دعوت مل چکی، جس کے بعد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی اور چین کے دوروں کو انتہائی کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس وقت پاکستان جن مسائل کا شکار ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے پاکستان کی نئی حکومت کو ابتدائی میں بڑے سفارتی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔ ادھر افغانستان میں تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال اور کابل دوہری حکومت کی عسکری کمزوریوں اور پاکستان پر الزام تراشیوں کی روش پاکستان کی نئی حکومت کے لیے ایک بڑے چیلنج کا درجہ رکھتی۔ امریکی عہدیدار سول حکومت سے علیحدہ اور عسکری قیادت سے جداگانہ ملاقاتیں کر کے یہ تاثر دیتی رہی ہے کہ پاکستان کی سول و ملٹری قیادت ایک صفحے پر نہیں، لیکن عمران خان کی حکومت نے ایسی ملاقاتوں سے انکار کر دیا۔ اس دفعہ سول و ملٹری قیادت نے ایک ساتھ بیٹھ کر امریکی اہم عہدیدار سے ملاقات کی اور پاکستانی موقف پر دونوں سول ملٹری قیادت نے یکجا ہو کر ایک مثبت پیغام دیا۔ چونکہ عمران خان تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے ہیں اور امریکہ کے ساتھ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ امتحان بھی ہے۔ عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد عالمی سیاست میں قدم رکھ چکے ہیں اور اب ان کا بھی کڑا امتحان ہے کہ آئندہ دنوں میں امریکہ کو کس طرح مطمئن کر پاتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے موجود نہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور عسکری قیادت تو کئی بار امریکہ کو باور کرا چکے تھے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا کلاں کما کیا جا چکا ہے۔ عام انتخابات میں افغانستان کی سرزمین میں موجود دہشت گرد تنظیموں نے پاکستانیوں کا بڑا جانی نقصان کیا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے خلاف امریکہ اور افغانستان کی ہرزہ رسائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی۔ کابل میں حالیہ دھماکوں کا الزام کابل حکومت نے ایک مرتبہ پھر پاکستان پر عائد کرتے ہوئے اعتماد کی فضا کو نقصان پہنچایا ہے۔ کابل حکومت افغان طالبان کی بڑھتی قوت سے سخت خوف زدہ ہو چکی ہے۔ افغان طالبان جب چاہتے ہیں کسی بھی شہر میں بڑا حملہ کر کے افغان سیکورٹی فورسز کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں اور حملے کے بعد اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے واپس اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ عمل کابل حکومت اور امریکی انتظامیہ کے لیے دنیا بھر میں سبکی کا باعث بنا ہوا ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت کا صدارتی محل بھی اب مزاحمت گاروں کے حملوں سے محفوظ نہیں رہا۔ افغانستان کی 99ویں یوم آزادی کی تقریبات اور صدارتی محل میں صدر اشرف غنی کی تقریر کے دوران مسلح راکٹ حملوں سے دنیا بھر میں یہ پیغام ایک مرتبہ پھر گیا کہ کابل دوہری حکومت کی عملداری مکمل طور پر کمزور ہو چکی۔ پاکستان اپنی جغرافیائی اہمیت اور اصولی موقف کی وجہ سے امریکی انتظامیہ کے اہم عہدیدار کے ساتھ برابری کی سطح پر گفت و شنید کر چکا ہے۔ امریکہ پاکستان پر جتنا دباؤ بڑھانا چاہتا تھا وہ بڑھا چکا۔ امریکہ کو پاکستان کی جتنی امداد کم کرنا تھی وہ اس نے کم کر دی۔ بھارت کی چاپلوسی کے تمام ریکارڈ امریکہ توڑ چکا۔ مذہبی عدم برداشت کی واچ لسٹ میں پاکستان کو شامل کرا چکا۔ پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے FTF کی گرے لسٹ میں نام دوبارہ داخل کر چکا۔ بلیک لسٹ میں پاکستان کا نام ڈلوانے کی ہر سعی کر چکا۔ سی پیک منصوبے پر امریکی عزائم ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ مالیاتی اداروں کو امریکہ ڈکٹیشن دے چکا ہے کہ دیامیر اور بھاشا ڈیم پر پاکستان کی مالی امداد نہ کی جائے، یہاں تک کہ ابھی پاکستان نے اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے IMF میں بیل آؤٹ پروگرام کی کوئی درخواست بھی نہیں دی تھی کہ مالیاتی ادارے کو امریکہ نے براہ راست ڈکٹیشن دے کر پاکستان کو بیل آؤٹ فنڈ دینے سے منع کر دیا۔ امریکہ نے پاکستان کے فوجیوں کی تربیتی پروگرام کو بھی ختم کر دیا اور حالیہ بجٹ میں مختص فنڈز بھی ختم کر دیے۔ اب پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں۔ اس وقت پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے، اس کی درستگی کے لیے کافی وقت، قوت و وسائل درکار ہوں گے۔ تاہم پاکستان کو ان دنوں خطے کے بدلتے حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے روس اور چین کی مشاورت کے بعد امریکہ کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔
افغانستان میں حکومت ایک مرتبہ پھر افغان طالبان کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کر چکی، جس کا پاکستان نے بھی خیر مقدم کیا ہے۔ 3 مہینے کی جنگ بندی کی بھی اپیل کی ہے، جسے افغان طالبان مسترد کر چکا ہے۔ اس وقت افغان طالبان کی مسلح مزاحمت پوری قوت کے ساتھ کابل حکومت اور امریکی اتحادیوں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت نئی حکومت آئی ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ و کابل حکومت کے ساتھ افغان طالبان کو مذاکرات کے میز پر لانے کا کٹن مرحلہ کسی حد تک کامیاب ہو چکا۔ پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم عمران خان بھی جنگ کی بجائے مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن اس کے لیے دشوار راستوں کو ہموار کرنے کے لیے امریکہ اور نیٹو اتحادیوں کو اپنے موقف میں مزید لچک پیدا کرنی ہوگی۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی حکومت ماضی کی بجائے اس بار امریکی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں، جس پر افغان طالبان کے امیر نے عید الاضحیٰ میں دیے گئے پیغام میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سعودی عرب کو اپنا پرانا موقف اپنانے کی ضرورت پر زور دیا تھا کہ جس طرح سعودی حکمرانوں نے روس کی جنگ میں افغان طالبان کی اس لیے مدد کی تھی کہ سوویت یونین جا رہا تھا، اسی طرح امریکہ بھی ایک جارحہ مملکت ہے جس نے افغانستان میں قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو 17 برسوں میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ زمینی حقائق پاکستان کے لیے بڑے دشوار گزار ہیں، کیونکہ ایک جانب پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو مملکت میں پناہ دی ہوئی ہے، جسے کابل حکومت واپس لینے سے انکار کر رہی ہے، تو دوسری جانب پاکستان سوویت یونین کی جنگ کے مضمرات سے باہر نہیں نکل سکا۔ اب اگر پاکستان افغان طالبان کے خلاف امریکی و سعودی پالیسی پر مصر رہتا ہے اور اس جنگ کا حصہ بنتا ہے جس کا مطالبہ امریکہ کر رہا ہے، تو ایسی جنگ کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم عمران خان خارجہ پالیسی کب بناتے ہیں اور اس خارجہ پالیسی پر عمل پیرا بھی رہ پاتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تاہم اشرف غنی کی طرف سے افغانستان کی نئی منتخب پارلیمنٹ سے قبل شمالی اتحاد کے 2 اہم رہنماؤں کو وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کے عہدوں پر تعینات کر کے مستقبل میں افغانستان میں خانہ جنگی کا ماحول پیدا کرنے کے ابتدائی اقدامات کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ دونوں اس سے قبل افغانستان کی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، اور جو بھارت کے ایما پر پاکستان میں دہشت گردی کے کئی منصوبوں میں شریک رہے ہیں۔ ادھر امریکی انتظامیہ بھی افغانستان کی موجودہ صورتحال سے بیزار اور بھاری جانی و مالی نقصانات کی وجہ سے افغانستان کی جنگ کو امریکی فوجیوں کی جگہ پرائیویٹ سیکیورٹی ادارے بلیک واٹر کو ٹھیکہ پر دینے کے لیے پرتول رہی ہے، جو انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزیوں کی وجہ سے سفاک و بدترین قاتلوں کی دہشت گرد تنظیم قرار دی جا چکی ہے، جبکہ کئی امریکی عہدیدار اس تجویز کو گمراہ کن قرار دے رہے ہیں۔ مختلف ملکوں خاص طور پر عراق میں دہشت گرد سرگرمیوں سے بدنامی کے بعد اس کا نام پہلے تبدیل کر کے XE کیا گیا، لیکن اب یہ ایکمی کہلاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے افغانستان میں ہی آ کر نام کیوں تبدیل کیا، یہ چیز نارمل نہیں ہے۔ بہرحال بلیک واٹر افغانستان کی جنگ ٹھیکے پر حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ میڈیا مہم چلا رہی ہے۔ بلیک واٹر افغانستان کی جنگ میں $45 ارب سالانہ امریکی اخراجات کی جگہ $10 ارب اور 90 پرائیویٹ طیاروں کے ساتھ کام کرنے کی تجویز امریکہ کو دے رہی ہے۔ بلیک واٹر گزشتہ 1 برس سے اپنے منصوبے پر امریکی انتظامیہ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کی ناکامی اور بھاری اخراجات کی لاحاصل جنگ سے باہر نکلنے کے لیے بلیک واٹر کی تجویز پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر بلیک واٹر افغان جنگ کا ٹھیکہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ہزاروں امریکی فوجی اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے اور ان کی جگہ نسبتاً کم تعداد میں پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکار لے لیں گے، جنہیں 90 طیاروں پر مشتمل ایک پرائیویٹ ایئر فورس کی مدد حاصل ہوگی۔ بلیک واٹر کا کہنا ہے کہ ان کی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی امریکہ کی افغانستان حکمت عملی کو آگے بڑھائے گی اور افغانستان میں امریکہ کے ایک وائسرائے کے طور پر کام کرے گی۔ لیکن بلیک واٹر کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ آگے والوں نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ بلیک واٹر کے لیے ان کی توڑے دار بندوقیں ہی کافی ہیں۔ بلیک واٹر اگر دنیا کے لیے خوف کی علامت ہے
تو بلیک واٹر کے لیے بھی طالبان ایک دہشت کی علامت ہے، اور وقت نے یہ ثابت بھی کیا ہے۔ طالبان کو کسی سے کوئی خوف نہیں سوائے اپنے اللہ کے، اور یہی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو امریکہ جتنی جلدی سمجھ جائے اتنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے، نہیں تو اگلے 17 سالوں میں بھی اس کو سوائے لاشوں کے تابوتوں کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ امریکہ کو عقل نہیں، عقل عظیم عطا فرمائے، آمین۔